آپ کو یاد ہوگا لاہور میں 11 دسمبر کو پنجاب کے سب سے بڑے کارڈیالوجی کے ہاسپٹل امراض قلب کے ہاسپٹل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا۔ یہاں پر کالے اور سفید کوٹ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس دن انسانیت ہارتی نظر آئی تھی۔ پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے کہ اس ماحول کو نہ دیکھا ہو جس میں وکلاء نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر حملہ کر کے شدید توڑ پھوڑ کی تھی، جس سے مریضوں کی جانیں بھی چلی گئی تھی۔ بہت تنقید ہوئی تھی، قصورواروں کو سزائیں دینے کی باتیں بھی ہوئی تھی، 60 ملزمان حراست میں بھی لیے گئے تھے، لیکن آج ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حراست میں لیے گئے سارے وکلاء اب ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ آج اس میں آخری قسط بھی پوری ہو گئی ہے، یعنی PIC کیس اب اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، اور وہی ہو رہا ہے جو پاکستان میں عام طور پہ اس قسم کے سانحات کے آخر میں ہوتا ہے۔ بہرحال ایک عام پاکستانی صرف یہی امید کر سکتا ہے کہ اس بدقسمت واقعے سے ڈاکٹرز اور وکلاء نے کچھ سبق سیکھا ہو، اور شاید پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ پاکستان کی عوام یہ منظر آج کے بعد اس واقعے کے بعد نہ دیکھیں۔ آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں PIC ہنگامہ آرائی کیس میں گرفتار مزید 25 وکلاء کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی۔ عدالت نے ملزمان وکلاء کو 1-1 لاکھ روپے مچل کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے ضمانت دی۔ اس سے قبل اسی کیس میں گرفتار 17 وکلاء کو گزشتہ ہفتے ضمانتوں پر رہا کر دیا گیا تھا، جبکہ شناخت پریڈ نہ ہونے پر 7 وکلاء کو مقدمے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ آج ہی اس کیس میں وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی ضمانت قبل گرفتاری میں 2 جنوری کی توسیع بھی ہو گئی ہے۔ اس پوری صورتحال پر مزید ہم جانتے ہیں آج اس سلسلے میں کیا ہوا، وکلاء اور ڈاکٹرز کے درمیان کیا واقعی کوئی دیر پا سمجھوتا ہو گیا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے خصوصی محمد اشفاق لاہور میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ PIC واقعے کا کیا کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہوا ہے وکلاء اور ڈاکٹرز کے درمیان، انتظامیہ اور وکلاء کے درمیان؟ شکریہ کامران صاحب۔ سب سے پہلے تو کوئی ایسی جو وکلاء تنظیم کا سربراہ ہے یا وکلاء برادری ہے، کوئی ایسا وکیل نہیں ہے جو اس واقعے کی مذمت نہیں کر رہا، اور سارے وکلاء، ساری تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اصل ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن جن وکلاء کو مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا، 50 سے زائد وکلاء تھے جن کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا، اور جب ان وکلاء کی جانب سے درخواست ضمانتیں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں دائر کی گئیں تو وہاں پر ہوا وہی کچھ جو پہلے اس طرح کے مقدمات میں ہوتا آیا ہے کہ پولیس حکام عدالت میں کسی قسم کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ تفتیشی افسران نے اپنی اس کی رپورٹ وجہ میں یہ ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کا، جب میں نے پہلے آپ سے بات پوچھی، کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہوا ہے وکلاء تنظیموں، وکلاء اور انتظامیہ کے درمیان، وکلاء اور پولیس کے درمیان، ڈاکٹرز اور وکلاء کے درمیان، جو کہ قبرۂ عدالت میں نہ ہوا ہو لیکن پیچھے ہو رہا ہو، جس کا اثر آج قبرۂ عدالت پہ نظر آیا؟ کامران صاحب، آج جو ضمانتیں ہوئیں وہ تو میرٹ پر ہوئی ہیں، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حکم کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 4 رکنی وکلاء کا وفد اور اسی طرح سے ڈاکٹرز کا 4 رکنی وکلاء کا وفد تشکیل دیا گیا، اور مجموعی طور پر 8 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اس سارے معاملے پر غور و خوض کیا گیا، اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہونے کے حوالے سے بھی تجاویز سامنے آئی ہیں، جبکہ وکلاء کا جو پہلا اجلاس اس میں کچھ سفارشات مرتب کی گئی ہیں، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ کالے کوٹ اور سفید کوٹ والوں کا کوئی آپسی اس طرح کا جھگڑا نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہے گی PIC معاملے کی، تو PIC معاملے پر کمیٹی کے 8 ارکان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو بھی اس میں اصل ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن یہ بتائیے گا، ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بتائیں کہ ویسے آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوتی ہے، کیا اس میں 10-12 دن کے اندر ضمانتیں ہو جاتی ہیں؟ جیسے کہ اس پورے کیس کے وکلاء جن کو کہ انسداد دہشت گردی کی شقوق میں کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، ان سب کی اب بیل ہو چکی ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک عام آدمی جو کہ ان کورٹس میں پہنچتا ہے ان کیسز میں، ان کی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ پاسبل ہوتا ہے کہ 10-12 دن کے اندر بیلز ہو جائیں؟
कामरान साहब बिल्कुल हो सकती हैं। अगर प्रोसिक्यूशन वहां पर कुछ ना पेश करे, कोई सबूत पेश ना करे, तो फिर 10-12 दिन क्या, फिर 3-4 दिन के अंदर भी जमानतें मुमकिन हैं और जमानतें होती भी रही हैं। लेकिन इस केस में जहां पर उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करेगी, पुलिस ने अपनी तफ्तीश की रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा और ये लिख दिया कि इन मुल्जमान से अभी मजीद तफ्तीश करना बाकी है। तो इसी बुनियाद पर आज अदालत ने मजीद 25 वकला की दरख्वास्त जमानतें मंजूर की और उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए। मजमूई तौर पर 50 वकला गिरफ्तार किए गए थे और तमाम के तमाम वकला के जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि 10 वकला अभी भी अबूरी जमानत पर हैं, जिसमें वज़ीर आज़म के भांजे इमरान नियाजी भी शामिल हैं और उनकी अबूरी जमानतें 2 जनवरी तक मुलतवी की गई हैं। लेकिन अगर पुलिस तफ्तीश में अपनी रिपोर्ट में अदालत में सबूत पेश करती कि आया ये वही वकला हैं जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने हमला किया, तो फिर यकीनन इनकी तो जमानतें ये नहीं होनी थी। जो लेकिन पुलिस जितनी की जानिब से ये वीडियो एविडेंस थी, सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान ने जो वीडियो देखी जिसमें एक एक आदमी पहचाना जा रहा है, जो हमला कर रहा है, जो तोड़ रहा है, जो फोड़ रहा है, वो कोई अदालत में पुलिस ने पेश नहीं की किसी किस्म की कोई वीडियो। जी बिल्कुल, पुलिस ने इस तरह की कोई एविडेंस अदालत में पेश नहीं की और अदालत को ये कहा कि अभी तो इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है और उसके बाद ही पुलिस इस पर हतमी फैसला क्यों कर सकेगी। ये आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था और मुल्ज़मान की जानिब से मकसूद भुट्टर एडवोकेट और दीगर राना इंतज़ार एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन इस तरह किसी बेगुनाह वकला को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद वकला की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए। इससे कबल अदालत ने तकरीबन 3 मरतबा तफ्तीशी अफसर को तलब किया। पहले तो ये मुकदमे का रिकॉर्ड ही पेश नहीं कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे।